اس کی بات ماننے میں دل نہیں جاتی. اور میں چلا آیا. آج مجھے معلوم ہوا کہ ملزم ہمارے سامنے ہتھکڑیوں میں کیسے آتا ہے. اب مجھے ایسا لگا کہ ہتھکڑیوں میں باندھ کے مجھے لایا گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک لفظ میں نے نہیں پڑھا, 1.5 آنسو اس کے گلے کا بندہ بن گیا. یہ قوم اس کی سرشت کو پہچان گیا. کبھی فیض الذی بینک و بینہ, آخری درجے کے دشمن کو آپ دعوت دیجئے, اگر وہ قبول کرے نہ کرے آپ کا احسان مانے گا. یہ بات سمجھ لیجیے. آپ سمجھتے ہیں, ایک واقعہ عرض کروں میں آپ سے. اڈوانی جی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا, اسلام مخالفت کا سمبل سمجھے جاتے ہیں. وہ ہے ایک زمانے میں جب پہلی مرتبہ ہوم منسٹر بنے تھے, وہ پنجاب کے ایک دورے پر گئے الیکشن کمپیننگ میں. جلدی سے پارلیمنٹ ختم ہو گئی تھی, دوبارہ لڑنا تھا انہیں الیکشن. تو وہاں یہ ہوا کہ طے کیا گیا جب الیکشن ہوتے ہیں تو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر مذہب کے قائد کو اسٹیج پر کرسی پر جگہ دی جائے. تو وہاں لدھیانہ میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان اب آ کر رہنے لگے ہیں. ایک اوسوال فیکٹری میں 12,000 سے مسلمان کام کرتے ہیں. ایک اوسوال فیکٹری میں کتنے لوگوں کو روزگار دیتا ہے, ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ بھئی وہ اللہ کے یہاں پکڑ سکتا ہے اتنے مسلمانوں. تو وہ یہ ہوا کون ہو, تو وہاں ہمارا ایک ادارہ ہے, وہاں مولانا ہمارے ایک مولانا مشتاق نام کے ہیں, بہار کے رہنے والے. جب کبھی کسی جگہ اینٹیں پتھر اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اور ذرا محنت کی ضرورت ہوتی ہے کسی جگہ تعمیر وغیرہ, تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں, ذمہ دار بنا دیا گیا وہاں پر. تو لوگوں بہار کے اکثر لوگ ہیں وہاں, مزدور ماسٹر جتنے ہیں, انہوں نے کہا ہمارے مولانا صاحب بیٹھیں گے ہماری طرف سے. تو اس خیال سے کہ ذرا مسلمانوں کو دوری ہوتی ہے, اس لیے وہ کرسی بالکل ان کے برابر میں رکھی گئی اڈوانی جی. اور وہ جناب کچھ دن کے یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ کافی گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے پروگرام سے لیٹ آئے. انتظار کرتے کرتے تک گئے لوگ. جیسے ہی آئے تو وہ بیٹھتے ہی مولانا مشتاق صاحب دیوانے آدمی ہیں, اگر اردو کا خط لکھے, وہ مولوی تو کہلاتے ہیں بہار بورڈ سے, انہوں نے مولویت کی ولی ہے, لیکن اردو کا ایک خط لکھیں گے تو 20 غلطیاں ہوتی ہیں ان کی املے کی. مطلب بیچارے بولے والے آدمی, بہت ہی مخلص اور بہت پیارے آدمی. تو وہ بیٹھتے کہنے لگے چچا یہ ہوم منسٹری تمہیں بچا نہیں سکتی, مرنا ہے تو مرنے کے بعد دوزخ. اگر ایمان نہیں لائے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے اور مالک ناراض ہو جائے گا. کلمہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ, میرے ساتھ چلو کھلا ہمارے حضرت کے یہاں, ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر دعوت کا کام کرو, یہ چھوڑو چکر یہ سب. وہ کہنے لگے ایسی بس سیدھے یہ بات. تو وہ چونکہ دیر ہو گئی تھی, جالندر ان کو جانا تھا, تو ناظم جلسہ نے اعلان کیا کہ منتری جی کو جلدی جانا ہے, میں آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آ کے اپنے بھاشن میں. تو انہوں نے کہا اڈوانی جی نے, میں مولانا صاحب کی بات سننا ہوں, کسی اور وقتا کو بٹھا دو. بھی جلدی ہوتی ہے ان کا, میں سننا ہوں, بڑی اچھی لگ رہی ہے. وہ کسی ایک اور مقرر کو کھڑا کر دیا. اتنے میں انہوں نے بھی جلدی سوچا کہ 2-3 باتیں میری عزت کے لیے شاید مجھے کھڑا کیا ہو. انہوں نے بھی, مفتی صاحب نے بھی مختصر سی باتیں کر کے ختم کر دی بات. اسی طرح انہوں نے بھی جلدی سے ختم کی. کہیں اچھا مولانا صاحب دیکھیے جلدی یہ تو بھاشن چھوٹا کر کے جا رہے ہیں, یہاں تو موقع نہیں ملے گا. آپ دلی آتے ہیں کہ ہاں, کہ دیکھیے وعدہ کیجیے میرے پاس آئیں گے دلی اور میرے مہمان بنیں گے. اور انہوں نے اپنی ہوم منسٹری کا جو وزٹنگ کارڈ تھا اس پر دستخط کر کے دیے کہ کوئی روکے گا تو آج اس کو دکھا دینا. ان کا وہ اڈوانی تقریر کر کے چلے گئے. بعد میں میرے پاس مجھے بتایا مولانا مشتاق صاحب نے ایسے آئے تھے, وہ کہہ گئے, میں نے کہا چلے جائیے. جس سے سردار علی جعفری ایک صاحب تھے ہمارے ایک دوست, وہ وہیں رہتے تھے بنڈارا پارک میں, وہیں اڈوانی جی کی کوٹھی تھی. تو میں نے ان کو فون کیا, یہ آ رہے ہیں مولانا مشتاق صاحب, اور ان کو جو ہے وہ ذرا اڈوانی جی کے کسی چوکیدار کے ہاتھ بھیج دیجیے. ہو گئے. تو وہ اللہ کے بندے سیدھے سادے آدمی, گرمی کے زمانے میں بس سے سفر کیا, لدھیانہ 300 کلومیٹر کا, تو کپڑوں کا جو حال اور بدبو تعفن سب کچھ تھا اسی حال میں چلے گئے. یہ بھی نہیں ہوا کپڑے بدلنے کہیں جائیں, وہ چلے گئے. وہاں گئے تو گارڈ, وہاں تو سیکورٹی لگی ہوئی تھی. وہ لئیم شہیم آدمی, بڑی سی داڑھی, جانے لگے اندر. کہ تم کیوں جا رہے ہو, کہ مجھے بلایا ہے. تم کسی کو بلایا؟ کہ میرے چچا ہیں. کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بہار کے. کہیں بہار کے چچا کیسے ہو گئے تمہارے اس وقت؟ نہیں میں جا کے رہوں گا. اور کہیں گے تم جانے. یہ بھی نہیں ہوا کہ میرے پاس وزٹنگ کارڈ ہے, مجھے بلایا ہے, اور دکھانے کی بھی شروع. اتنے بولے آدمی. اور وہ شور سا مچایا. اڈوانی جی اپنے آفس سے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیلری سے نکلے جا رہے تھے. انہوں نے ڈر کے دیکھا مولانا کو, جلدی سے جھپٹ کر آیا اور آگے, ارے میرے مہمان ہیں, ارے میرے پیارے دوست ہیں, کیا کر رہے ہو, ہٹو جلدی سے. انہیں گلے سے لگا لیا. مولانا فرماتے تھے اس طرح چمٹا لیا انہیں پسینے کے کپڑوں میں, اور اس طرح میرا ہاتھ پکڑ لیا بغل میں, اور وہاں تک لے کے آئے, ڈرائنگ روم میں بٹھایا. پانی لاؤ بھائی پانی, دیکھو ہمارے دوست آئے. اپنے نوکر کو بلایا, ٹھنڈا پانی پلایا. پھر اس کے بعد کہا کہ کھانا تو کھائیں گے؟ کہ نہیں کھانا تو میں اوکھلا کھاؤں گا. نہیں کھانا تو میرے یہاں کھانا پڑے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس سے سیکرٹری سے کہا کہ دیکھو سنو, انہیں پہچان لو,
یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، اگر یہ پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے تو کوئی روکے گا نہیں، وہیں انہیں ملنے کے لیے لے کے آنا ہے میرے پاس۔ اب سنائیے مولانا صاحب، سنا بہت دیر تک، کھانا کھلایا، کہا مولانا صاحب دیکھیے مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگی، کون اس دنیا میں کسی کا ہوتا ہے، کتنے پریم سے آپ اتنا لمبا گرمی کا سفر کر کے میری بھلائی میں آئے ہیں، میں آپ کا بہت آباری ہوں، میں سوچوں گا، غور کروں گا۔ یہ کہا اور یہ چلے آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے جانتے تھے ایڈوانی جان، ان کے اسٹیٹس کے دعوت دائی نہیں تھے، ان کو سمجھانے والے تھے، لیکن معلوم تھا کہ خیر خواہی اور ہمدردی سے آ رہے ہیں۔ اسلام مخالفت کے سمبل سمجھے جانے والے ایڈوانی وزٹنگ کارڈ دے، اور پھر کہا کہ آئندہ یہ کہا میں جب جانے دوں گا، جب وعدہ کریں گے جب دلی آئیں گے اب میرے مہمان رہیں گے، میرے رکیں گے۔ یہ میں آنا نہیں مانتا آپ کا کہ آگے چل دیا ہے۔ یہ قوم اس کی سرشت محبت کے سامنے بالکل ڈھیر ہو جاتی ہے، ایسی محبت بڑی قوم ہے، اور ہمیں محبت کا حق ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو مسخر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ لیکن ہم دوستوں ہم نے اس فرض منصبی کو اس فرض منصبی کو ہم نے فراموش کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ میرے دوستوں جو چیز وہی بات پھر اپنی بات اسی وہیں جو ہے پوری کروں گا، جو چیز اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، برپا کی جاتی ہے، اس میں ناکارہ ہو جائے شاید کتنی قیمتی چیز ہو، ردی کا ٹوکرا، بلکہ ردی کے ٹوکرے میں نہیں، میں نے تو کوڑا دان بنتے ہوئے دیکھا۔ میں ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے ذہن میں کہ وہ جو ہے میں کسی ایئرپورٹ پر جہاز نے لینڈ کیا، کسی بڑے ایئرپورٹ پر، یا تو بمبئی کی بات ہے یا کلکتہ کی یا مدراس کی، کسی بڑے ایئرپورٹ کی بات ہے، لینڈ کر کے ٹیکسنگ کر رہا تھا جہاز، تو میں نے دیکھا کہ ایک کنارے پر بوئنگ جہاز کھڑا ہو، بڑا جہاز جو 400 سے زیادہ سیٹوں والا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ پرانا جہاز پھٹی خراب ہوا کھڑا تھا، تو وہ جو کچھ لوگ تھے مزدور وہاں سے صفائی کر کے اس کے اندر کوڑا ڈال رہے۔ میں نے آ کے ساتھیوں سے اور بچے سے کہا کہ ذرا انٹرنیٹ پر تلاش کرو کہ بوئنگ جہاز یہ جو ایئر بس کتنے کی آتی ہے، بوئنگ کتنے کا آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ $400 بلین کا آتا ہے بوئنگ جہاز۔ $400 بلین نہیں، $بلین قیمت ہے اس کی، اس کا کوڑے دان بننا ہے۔ اس لیے کہ جب تک وہ جہاز چلنے کے لائق تھا تو کیا عزت تھی، دیکھتے تھے رقص، یہ ہے وہ جہاز۔ پہلی دفعہ جب حاجی جاتا ہے وہ ہم سنتے تھے آج اللہ نے بیٹھنا نصیب کر لیا، تو ہم احساس سمجھتے ہیں جہاز میں بیٹھ گئے، اور وہ جہاز جب ناکارہ ہو گیا تو مزدور اس میں کوڑا ڈال رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے 7 آیتوں میں مختلف جگہ پر وارننگ دی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، تم اگر اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے تو میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ایسی قوموں کو لا کر کھڑا کروں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، تمہیں ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے گا اور دوسری چیز لا کر دوسری ٹیوب لائٹ لا کر لگا دی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے، ہم لوگ فیوز بلب کی طرح ردی کے ٹوکرے میں پڑے، یہ ہے صورتحال انتہائی خطرناک۔ جو ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی چیز پر تھوکا جاتا ہے، گندگی ڈالی جاتی ہے، غلاظتیں ڈالی جاتی ہیں، نئے دن کا اخبار ہاتھ میں لیتے وہ کب کبھی چھٹتی ہے۔ میں کئی روز سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دہلی میں کچھ 2-3 پروفیسرز آ گئے، 2 علماء تشریف لائے گئے تھے، میں 2 دن پہلے اسی منظر میں بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا اخبار رکھے ہیں انگریزی کے اردو کے، اٹھا کے دیکھیے، پہلا پیج پڑھیے، 1 مہینے کے سارے انگریزی ہندی اردو کے اخبار پڑھے انہوں نے، کوئی دن کا اخبار ایسا نہیں تھا جن کی مین صفحے پر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کوئی خبر نہ لگی ہوئی۔ یہ تھوکا جاتا ہے، گندگی ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، صرف یہی نہیں کہ اسے اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹیوب لائٹ جب بدلی جاتی کیا کیا جاتا ہے، پہلے نئی ٹیوب لائٹ لائی جاتی ہے، ایک ہاتھ میں ٹیوب لائٹ نئی، اسے اتار کر ساتھ کے ساتھ لگا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے اعلان کیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کا اعلان ہے کہ دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کر کے رہے، دین حق غالب ہو کر رہے گا، ہر کچے پر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا، سچے نبی نے خبر دی، اور قرب قیامت کے سارے آثار تقریباً ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہی زمانہ ہے جو ہر کچے اور پکے گھر کا ایسا لگ رہا ہے، ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونے کے حالات ہو رہے ہیں، یہی زمانہ ہے۔ قرب قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ مکے کی 2 نشانیاں 2 سال پہلے وہ جو ہے پوری ہوئی ہیں کہ اونچے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، جبل عمر سب سے اونچا پہاڑ، زمین کا سینہ چیر کر سرنگیں ملا دی جائیں گی۔ نفق لفظ عربی عربوں میں مستعمل نہیں تھا، محدثین ایمان بالغیب کے طور پر یقین کرتے تھے کہ نبی نے کوئی بات کہی ہے سچی ہے۔ اس سرنگوں کا پروجیکٹ پچھلے سال مکمل ہو گیا، جو مکہ معظمہ کے راستوں کا سرنگوں کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا پورا۔ اب یہی زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین تو ہے نہیں، ہمارے کاہلی غفلت مجرمانہ غفلت کے